اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا اور ان لوگوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن الشیاطین کفروا لیکن جنات اور شیطانوں نے کفر اختیار کیا یعلمون الناس السحر اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو وما انزل علی الملکین اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر ببابل بابل شہر ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت علیہ السلام پر وما يعلمان من احد اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ بے شک ہم آزمائش ہیں فلا تکفر پس تو ایک کفر اختیار نہ کر فیتعلمون منہما پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے ما یفرقون بھی تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے بین المرء و زوجی مرد اور عورت کے درمیان وما ہم بضارین بھی اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے من احد کسی کو الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویتعلمون اور سکھاتے ہیں ما یضرہم وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے ولا ینفعہم اور ان کو نفع نہیں دیتی ولقد علموا اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں لمن اشتراہ البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا ما لہ فی الآخرہ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من خلاق کچھ حصہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے وَاتَّقُوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ لوگ جانتے جادو کی شرعی حیثیت دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں بعض کا تعلق تو اسباب کے ساتھ ہے اور بعض کا اسباب کے ذریعے مرض وجود میں آتی ہیں مثلاً چھری کے ذریعے گلا کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے سینے میں گولی لگنے سے آدمی مر جاتا ہے بعض دوائیاں ایسی ہی ہوتی ہیں اور بعض دوائی مفید ہوتی ہے کہ ان کے کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اور زہر کا کھانا موت کا سبب ہے غرضے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے جادو بھی اسی قسم سے ہے کہ جس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسباب سے بالاتر ہوتی ہیں ظاہری طور پر ان کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہ چیز
ہو جاتی ہے۔ اسی طرح معجزہ اور جادو میں فرق ہے۔ جیسے معجزہ اور کرامت، معجزہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا اور کرامت ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اور اگر ذاتی فعل ہو تو جب چاہیں تو کر لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح پیغمبر کا معجزہ ذاتی فعل نہیں ہے بعینی ہی، اسی طرح کسی ولی کی کرامت بھی اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ذاتی فعل ہے تو اس سے آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو ید بیضاء یعنی کہ عصا مبارک والا معجزہ بھی عطا فرمایا، آپ نے سنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ رات کا وقت تھا مگر وہاں اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی تھی۔ جب لاٹھی سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، یعنی جب لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا یہ سانپ ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ موذی چیز سے بچنا ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے زیادہ مضبوط کسی آدمی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقبل ولا تخف، کیا مطلب اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور ڈریں نہیں، خوف نہ کریں۔ خذھا، اس کو پکڑ لیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے، یہ بھی لاٹھی بن جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا اختیاری فعل ہوتا تو ڈر کر بھاگتے کیوں؟ تو جس طرح معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا تو بعینی اسی طرح کرامت بھی ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ چنانچہ تیسرے پارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب بچی تھی، چھوٹی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے مکان پر چوبارہ تھا، تو اس کو جالیاں لگی ہوئی تھی اور بڑا ہوادار تھا، یہ اسی چوبارے میں رہتی تھی۔ کون؟ حضرت مریم علیہ السلام بچی تھی، یہ چوبارے میں رہتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے، کہیں ان کو جانا ہوتا تو یہ اس جالی کو، اس کمرے کو تالا لگا کر جاتے تاکہ وہ بچی اندر کھیلتی رہے۔ تو جب واپس آتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس واپس آتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے اور پوچھتے انا لک ھذا، یہ تجھے کہاں سے ملے ہیں، یہ کہاں سے پھل ہیں، ان کا موسم بھی نہیں ہے اور آپ پھل کھا رہی ہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام وہ بچی تھی تو کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، وہ فرماتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ ان کی کرامت تھی، کیونکہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، مگر بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کا ذاتی فعل نہیں تھا۔ معجزے اور کرامت کا اسباب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور جادو کا اسباب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مولوی اور پیروں یہ جادو کرتے تھے اور اس کے ذریعے جب کرتب لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہماری کرامت ہے، عوام بڑے کیونکہ سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بے حساب عوام کے ذہن کو بگاڑ دیا تھا۔ پھر اس جادو کی کڑی، یعنی کہ اس جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاتے کہ یہ ان سے نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، حالانکہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو معصوم پیغمبر تھے، وہ ایسا برا کام کب کر سکتے تھے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی ہے،
ارشاد ربانی ہے واتبعوا، اور ان لوگوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات علی ملک سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں، جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا، اور وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور اس زمانے میں جنات انسانوں کو نظر بھی آتے تھے، جادو کرتے تھے، تو یہودیوں کے مولویوں اور پیروں نے اس جادو کی پیروی کی۔ تو جنات پڑھتے تھے، اور یہ تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات اور شیاطین نے کفر اختیار کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جادو کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہ سیکھا ہے اور نہ ہی سکھایا ہے، یہ چیزیں جنات اور شیاطین سے نقل ہوتی آ رہی ہیں۔ کرامت اور معجزہ کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جس آدمی سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو اس کو ولی نہ سمجھ لینا، اور اگر عجیب و غریب چیز ظاہر ہوتا، چیز کا ظاہر ہونا ولایت کی دلیل ہے، تو پھر دجال تو رئیس الاولیاء ہوگا کہ اس جیسی عجیب و غریب حرکتیں کون کر سکتا ہے؟ وہ بارش برسنے کا حکم دے گا تو بادل اکٹھے ہوں گے اور بارش برسانی شروع کر دیں گے۔ اسی طرح زمین پر پاؤں مارے گا تو زمین سونا چاندی اگل دے گی، اور چیزوں کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرے گا، ساری چیزیں اس کے پیچھے چل پڑیں گی۔ لہذا کسی سے عجیب و غریب چیزوں کا ظاہر ہونا اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیز دیکھا کریں کہ آیا یہ مومن ہے یا کافر۔ اگر مومن ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر ولی نہیں ہے۔ اگر شریعت کا پابند ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پر کوئی چیز خلاف عادت ظاہر ہوتی ہے تو وہ کرامت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔